اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ایشیا کپ T20 کا فائنل آج پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم نے میچ کی تیاری کے لیے بھرپور پریکٹس کی ہے۔ کپتان سلمان علی آغا پر امید ہیں کہ فائنل میں ٹیم اچھی کارکردگی دکھائے گی۔ ایشیا کپ جیتنے آئے تھے، جیت کر جائیں گے۔ لکی مروت میں انٹیلیجنس اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی، جس میں بھارتی حمایت یافتہ 17 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق 26 اور 27 ستمبر کی درمیانی رات فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ درشاخیل آپریشن میں فتنہ الخوارج کے ملا نذیر گروپ کے 7 سے 10 خارجی زخمی بھی ہوئے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد غار کی جانب بھاگ رہے ہیں۔ ہلاک کیے گئے فتنہ الخوارج کے دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، جو ہمارے سپاہیوں اور بچوں کو شہید کر رہے ہیں ان سے کیسے بات ہو؟ گولی چلانے والوں سے گولی کے ذریعے ہی بات ہوگی۔ دوسری جانب دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر علاقہ مکینوں نے اہل علاقہ اور اہلکاروں کے ساتھ جشن منایا۔ کرک کے علاقے تھانہ شاہ سلیم درشاخیل میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں متعدد دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں میں سے ایک کی شناخت بنگلہ دیشی شہری کے طور پر ہوئی ہے۔ اس کے قبضے سے بنگلہ دیش کا شناختی کارڈ، کرنسی اور دیگر سامان برآمد ہوا ہے۔ اس پر مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے قاضی فضل اللہ سے۔ جی قاضی فضل اللہ۔ جی، یہ صبح خیبر پختونخوا کی جنوب ضلع کرک میں گزشتہ 2 روز قبل یعنی 26 اور 27 ستمبر کی درمیانی شب کو سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کیا اور اس دوران 17 دہشت گرد مارے گئے اور 3 سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ گزشتہ روز جب کلیئرنس آپریشن شروع کر دی فورسز نے تو اس میں اہم پیش رفت یہ آئی کہ 17 دہشت گردوں کی ڈیڈ باڈیز وہ ریکور کی گئی اور اس میں ایک بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے ایک دہشت گرد بھی شامل تھی اور ہلاک ہونے والی بنگلہ دیشی دہشت گردی سے بنگلہ دیشی شناختی کارڈ، کرنسی اور دیگر ضروری سامان برآمد کر لیا گیا۔ دوسری جانب تحقیقاتی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے قبل کارروائیوں میں بھی 2 سے 3 بنگالی شہری دہشت گرد بھی مارے جا چکے ہیں، جو مبینہ طور پر تبلیغی سرگرمیوں کے لیے افغانستان گئے تھے، تاہم شدت پسند گروپوں نے انہیں اپنے نیٹ ورک میں شامل کر لیا تھا۔ یہ بھی تحقیقاتی ٹیم کا کہنا ہے کہ چند ماہ قبل پاکستانی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر بنگلہ دیشی حکام نے 2 افراد کو اپنے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا تھا، جو شدت پسند گروپوں کے لیے لوگوں کو تیار کر کے بھرتی کر رہے تھے۔ دیگر معلومات کے مطابق جو ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں 4 اہم دہشت گرد کمانڈر بھی شامل ہیں، جس میں ایک کمانڈر سعید عرف کریک پٹھان ضلع لکی مروت سے ان کا تعلق ہے۔ دوسرا دہشت گرد کمانڈر عبدالوکیل، اس کا تعلق بھی لکی مروت سے ہے۔ تیسرے دہشت گرد کمانڈر عطا اللہ کا تعلق بھی ضلع کرک سے ہے۔ سجاد کا تعلق بھی ضلع کرک سے ہے اور 5ویں دہشت گرد کمانڈر سعد اس کا تعلق پنجاب کے علاقہ سرگودا سے ہے۔ جی بہت شکریہ قاضی فضل اللہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سینئر پولیس افسر بنو کا پولیس کنٹرول پر اہلکاروں کے نام انتہائی اہم پیغام سامنے آ گیا۔ بنو کے سینئر پولیس افسر نے کنٹرول پر میسج دیتے ہوئے اہلکاروں کا حوصلہ بڑھایا۔ کہا، طالبانوں تک بنو پولیس کا پیغام پہنچا دیں کہ انہوں نے جو کرنا تھا اب تک کر لیا۔ آج تک بنو پولیس دفاع کر رہی تھی، اب پولیس میدان میں آ گئی ہے۔ آج سے طالبان آگے اور پولیس ان کے پیچھے ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں مذہبی شخصیت پر حملے میں ملزمان کو ادائیگی میں کرپٹو کرنسی کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردی میں ملوث داعش کے بڑے نیٹ ورک کو پکڑا ہے۔ غیر ملکی خودکش حملاور کا ہدف ایک اہم مذہبی اور سیاسی شخصیت تھی۔ خودکش حملاور نجی پرواز سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا اور اس نے اسلام آباد اور لاہور میں قیام بھی کیا۔ چمکنی دھماکے سے متعلق محکمہ انسداد دہشت گردی کی رپورٹ کے مطابق مذہبی شخصیت پر حملے میں ملزمان کو کرپٹو کرنسی میں ادائیگی کی گئی۔ دہشت گردی میں ملوث داعش کا بڑا نیٹ ورک گزشتہ ماہ پکڑا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق غیر ملکی خودکش حملاور کے سہولت کاروں کو کرپٹو کرنسی بھیجی گئی۔ کرپٹو کرنسی ای والیٹ کے ذریعے افغانستان سے کوئٹہ بھیجی گئی۔ کوئٹہ میں کرپٹو کرنسی کو پاکستانی روپے میں تبدیل کر کے رقم لاہور اور کرک بھیجی گئی۔ دہشت گردوں کے سہولت کار اور ہینڈلرز پشاور، کرک، کوئٹہ، خیبر پختونخوا میں خیبر اور کوہاٹ میں موجود تھے۔ 11 مئی کو 22 سال کے غیر ملکی خودکش حملاور عمران نے روکے جانے پر پولیس موبائل وین پر خودکش حملہ کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق خودکش حملاور کا ہدف ایک اہم سیاسی مذہبی شخصیت تھی۔ خودکش حملاور گزشتہ سال 24 اپریل کو نجی پرواز سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا اور اس نے 2 دن اسلام آباد میں قیام کیا، جبکہ وہ لاہور میں بھی 2 روز رہا۔
رپورٹ کے مطابق غیر ملکی حملہ کے 4 ساتھی بھی پاکستان آئے ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیٹ ورک کے 7 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف وفد کے ہمراہ لندن پہنچ گئے۔ برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر اور نون لیگ برطانیہ کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ لندن پہنچنے سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے جنیوا میں نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ملاقات کی، نواز شریف کی عیادت کی اور خیریت دریافت کی۔ انہیں امریکہ کے دورے اور صدر ٹرمپ سے ملاقات سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 3 روز قیام کے بعد پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا امریکہ کا دورہ کامیاب رہا۔ لندن آمد پر میڈیا سے گفتگو میں عطا تارڑ نے کہا، امریکی قیادت سے مثبت اور تعمیری بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کا موقف مؤثر انداز میں پیش کیا۔ بہت کامیاب دورہ تھا اور ایک بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں وہ میٹنگ ہوئی۔ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے ایک وارم اور کارڈیل میں سمجھتا ہوں کہ وہ میٹنگ تھی۔ صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی گئی ہے؟ دیکھیے اس میں بالکل انہوں نے یہ پریس ریلیز میں شامل ہے یہ بات، اور بالکل وزیر اعظم نے دعوت دی ہے۔ دوسرا، کل جب آپ نے دیکھا کہ یو این جنرل اسمبلی کا جو خطاب تھا پرائم منسٹر کا، بہت ہی بھرپور مسلم امہ کی انہوں نے نمائندگی کی، فلسطین پہ ایک بھرپور مقدمہ پیش کیا، اور نہ صرف وہ ہند رجب نامی بچی کا انہوں نے ایک بھرپور جذباتی انداز میں ذکر کیا، کشمیر کے مقدمے کو بھرپور اٹھایا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ بھارت کے اندر بہت جو ہے وہ تکلیف گئی ہے اسپیچ کی، اور آگے بھی انہوں نے بات کی کہ ہم امن چاہتے ہیں اور امن کے لیے آگے بڑھیں گے، مگر یہ ہے کشمیر کا مسئلہ جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ مقبوضہ لداخ کے معروف سماجی رہنما سونم وانگچک کو مودی حکومت نے غدار قرار دے کر گرفتار کر لیا۔ ان پر چین اور پاکستان سے تعلق کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ بی بی سی کے مطابق وانگچک نے 2019 میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد مقبوضہ لداخ کو یونین ٹیریٹری بنائے جانے پر حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں وزیر دفاع کے پیچھے بیٹھی خاتون سرکاری وفد کا حصہ نہیں تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ دفتر خارجہ نے پاکستانی وفد کی نشستوں سے متعلق سوالات کا نوٹس لیا۔ ترجمان کے مطابق وفد کی فہرست نائب وزیر اعظم کے دستخط شدہ لیٹر آف کریڈنس میں درج ہے۔ وزیر دفاع کے پیچھے خاتون کی موجودگی وزیر خارجہ کی منظوری سے نہیں تھی۔ پشاور میں تحریک انصاف نے جلسہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے خطاب میں کہا، عوام کی آواز نہ دبائی جائے، تحریک انصاف انصاف مانگ رہی ہے۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا، ہمت ہارے بغیر ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت حقیقی آزادی کے لیے جیل میں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا، حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ علی امین نے کہا، وہ عدلیہ سے باری پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ رہنماؤں کے خطاب کے دوران کارکنوں نے اسٹیج کی جانب بوتلیں پھینکی۔ وزیر اعلیٰ گنڈاپور کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب آزما بخاری نے تحریک انصاف کے جلسے پر رد عمل میں کہا ہے، بدتمیزی کی دوا خود استعمال کر کے مزہ تو آ رہا ہوگا، جوتیوں میں دال بٹنی شروع ہو گئی ہے۔ پورے پاکستان سے حاضریاں لگوانے کے باوجود جلسہ گاہ میں پرسوز مناظر ہیں۔ آزما بخاری نے طنز کرتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی کے جلسہ گاہ میں 15 سے 20 لاکھ لوگ گن لیں۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلابی ریلوں نے جہاں زراعت کو شدید نقصان پہنچایا، وہیں مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا، جس سے عام آدمی کی قوت خرید بھی متاثر ہوئی ہے۔ اس تمام صورتحال سے نجی کاروبار سے وابستہ افراد بھی بچ نہیں سکے، جبکہ صوبے میں 80% کاروبار بھی مندی کا شکار ہو چکا ہے۔ شیبہ حیدر رپورٹ کریں۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ تیز بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث 57,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر کھڑی فصلیں متاثر ہوئی، جس کے نتیجے میں سبزیاں، پھلوں اور گندم کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نقصانات ہوئے وہ سیلابوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ دوسرے زیادہ تر سبزی اور فروٹ جو ہے وہ افغانستان، تاجکستان اور ان ملکوں سے آ رہا ہے، یہاں پہ امپورٹ ہو رہا ہے۔ وہاں کے بارڈر بغیر کسی شیڈول کے بند ہو جاتے ہیں۔
دوسری جانب महंगाई और माशी अदम इस्तेकाम से कारोबारी तबका भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। ताजरों के मुताबिक सैलाब के बाद न सिर्फ खरीदो फरोख्त में कमी आई बल्कि आम आदमी की क़ुव्वत खरीद भी मुतासिर हुई, जिससे सूबे में कारोबारी सरगर्मियों को 80% से ज्यादा नुकसान पहुंचा। डेफिनेटली 50% तो मैं आपको कह सकता हूँ कि उस पर असर पड़ा भी है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक दहशतगर्दी की वजह से नहीं, जो सैलाब भी आए हैं रिसेंटली, उसकी वजह से भी काफ़ी असर पड़ा है। ताजिर बरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तबाहाल कारोबार की बहाली के लिए टैक्स में रियायत दी जाए और बिला सूद या आसान शराइत पर कर्जे फराम किए जाए, ताकि छोटे और दरमियानी दर्जे के ताजिर दोबारा से अपने पाँव पर खड़े हो सके। कैमरामैन शाहिद अहमद और रिजवान शेख के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में फौरी 50 रुपये इजाफे का मुतालबा कर दिया। 1 अक्टूबर तक कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी ना करने की सूरत में वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान करते हुए डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने कहा कि सिंध और पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस जानवरों का चारा और दीगर लवाजमात दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। एसोसिएशन के नायब सदर चौधरी फारूक का कहना था कि कमिश्नर कराची बार बार दरख्वास्त के बावजूद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे। कमिश्नर कराची दूध के रेट बढ़ाने का फौरी ऐलान करें। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सर्विकल कैंसर से मुतालिक सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे के पीछे दुश्मन मुल्क है। अहम सबूत सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि सर्विकल कैंसर की वैक्सीन पहले भारत से खरीदी जा रही थी, लेकिन अब चीन से खरीदी जा रही है। आसिफ बशीर चौधरी रिपोर्ट करें। सर्वाइकल कैंसर से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा दुश्मन मुल्क फैला रहा है। चश्म कुशा सबूत सामने आ चुके हैं। ये कहना है वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का। जियो न्यूज से बातचीत में कहा, शहरी प्रोपेगेंडा करने वालों के मकासद समझें। जो हमारे पास एविडेंसेस आ रही हैं कि सारा सोशल मीडिया का जो झूठा प्रोपेगेंडा है जो इनिशिएट हो रहा है कहीं से, वो उसकी जो है वो हमारे पास आज मुझे मेरी डीजे ने मुझे ब्रीफ किया, वो उसके एविडेंसेस मिल रहे हैं। हमारे दुश्मन ममालिक की तरफ उसका इशारा जा रहा है। जंग के बाद खरीदना हमने कहा बंद हो गया सारा। अब ये वैक्सीन जो आ रही हैं चाइना से, तो वो पूरा बिजनेस जो है वो मॉडल भी चेंज हुआ है सारा। वफाकी वज़ीर सेहत का कहना था कि उन्होंने अपनी बेटी को मीडिया के सामने लाकर वैक्सीनेशन करवाई, तो उसी दिन वैक्सीनेशन करवाने वालों की शरह 40 से बढ़कर 58% हो गई। बहुत अजीज़ है अपनी बच्ची, मुझे कौम की सारी बच्चियां अजीज़ हैं, तो मैं तो यही कर सकता था और हमने किया, और उसका बहुत असर है। 40% जो है वो उस दिन में थी हमारी वो कैंपेन की रिपोर्ट। उसी दिन पंजाब में वो 58% पे चली गई, 18% का जंप लगा है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कौम को बीमारियों से बचना है तो वैक्सीनेशन ही वाहिद हल है। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जिनेवा में मुनक़िदा सेमिनार में मुक़र्रिरीन ने कहा है कि भारतीय फ़ौज मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में ख़वातीन की आबरू रेज़ी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुक़र्रिरीन ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंसानी हुकूक़ के आलमी इदारों के रिपोर्ट्स जिनसी तशद्दुद के मुक़दमात की तफ्तीश या उन पर मुक़दमा चलाने में भारतीय काबिज़ रियासत की नाकामी को बेनकाब करती है। संगीन जराइम में मुलव्विस किसी भी भारतीय फ़ौज को आज तक सज़ा नहीं मिली। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया में एहतजाजी मार्च किया गया। लिवरपूल में फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती के लिए हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुज़ाहिरीन ने हुकूमत से गजा में जबरी क़हत बंद करवाने और नस्ल कुशी इसराइल से तिजारत रोकने का मुतालबा किया। लिवरपूल में कल हुक्मरान जमात लेबर पार्टी का सालाना इजलास हो रहा है। पाकिस्तान के नौजवान गोल्फर साद हबीब श्रीलंकन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीलंका में जारी 134वें श्रीलंकन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में पाकिस्तान के गोल्फर साद हबीब ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में साद हबीब ने मेज़बान मुल्क श्रीलंका के रिशान अलगामा को शिकस्त दी। 16वें होल पर 4 स्ट्रोक की बढ़तरी के साथ पाकिस्तानी गोल्फर ने कामयाबी अपने नाम की। मैच में साद हबीब ने भरपूर खेल पेश किया, जिसमें उन्होंने 7वें होल पर एक शानदार ईगल और इसके अलावा 4 बर्डीज भी स्कोर की। फाइनल में साद हबीब का मुकाबला श्रीलंका के एक और गोल्फर चनाका परेरा से होगा। ये मुकाबला 36 होल्स पर खेला जाएगा।